اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ رسالہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ 14ویں نشست ہوگی۔ آواز میں تھوڑی سی گونج ہے، اگر اس کو کم کر دیں۔ بہت سی باتیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور بہت سی باتیں ہر دفعہ تقریباً دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی کتاب ہے، کتاب کا جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جدید علم کلام کا نعرہ لگایا گیا بر صغیر میں، اور ایک خاص طرح کا رجحان پیدا ہوا، آپ کہہ لیں کہ نیچریت کے یا مادیت کے زیر اثر۔ اس رجحان کے تحت جو ہے وہ یہ دین کی خصوص ہے، ان کی ایسی تعبیر تشریح کی جائے، ایسی تعبیر کی جائے جدید علوم کے ساتھ، اور جدید اقدار ہیں، جدید طرز حیات ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو جو نعرہ لگایا گیا اس کو اس کتاب میں موضوع بنایا گیا کہ بھئی اس نعرے جو ہے وہ کیا جائز حدود ہیں، یعنی کیا بات اس میں درست ہے اور کن اعتبارات سے اس میں مسائل ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نعرہ جو ہے، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بہت سے علمی اور فکری نتائج سامنے آئے، پھر اس کے بہت سے عملی نتائج بھی سامنے آئے۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی تھی پچھلی دفعہ کہ اس کا گویا مقصد یہ تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ اصلاح تھا، اصلاح۔ اور اصلاح بھی جو ہے وہ ایک اصلاح قوم کی اور ایک اصلاح مذہب کی۔ قوم کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ پیچھے رہ گئے ہیں، جو ہے وہ نہ ان کو تعلیم دی جائے، ان کو جو ہے وہ زمانے کے ساتھ گویا مطابق کیا جائے۔ اور مذہب کی اصلاح سے کیا مراد ہے کہ مذہب بھی ہمارا جو ہے وہ گویا وہ سیدھا ہو گیا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تو مذہب کا بھی گویا ایک نیا تصور جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو مذہب کو گویا ایک ہر کی تصور کے طور پہ پیش کرے۔ مذہب کون سا ہو جو کہ جس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، ارتقاء ہے، حرکت ہے، اور وہ زمانے کی پیس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یعنی جو آپ ایک خاص طرح کا تصور آپ کہتے ہیں نا، ڈائنامک کنسیپشن آف ریلیجن، جیسے اس میں یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر جو ہے نا گویا قطعیات کم سے کم ہوں، اور جو چیزیں ویریبل ہوں، ضمنی ہوں، تبدیل ہوتی رہتی ہوں، وہ بہت زیادہ ہوں۔ یہ تصور جو ہے گویا اصلاح مذہب کا معاملہ ہے، یہ بھی اس نعرے کا ایک مقصد تھا۔ اور یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا تصور ہے، یہ خاص طرح کا جو ڈارونزم تھا، ایوولوشن کا تصور تھا، خدا اگرچہ بایولوجی کے اندر تھا، حیاتیاتی تھا، لیکن اس کا اثر ظاہر ہے کہ سوشل ڈارونزم ہے، پھر اسی طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں بھی ایک گویا سائیکولوجیکل ڈارونزم، بھئی گویا اس کے اندر بھی ارتقاء ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر بھی ارتقاء ہو رہا ہے، پھر انسان کے نفس کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کا شعور بھی ارتقاء پذیر ہے۔ اب ایک ایسی شے جو کہ آج سے 1000 2000 سال پہلے آئی ہو، وہ اگر بالکل جامد ہو، اس کے اسٹیگننٹ ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، ساری اس میں فکسٹیز ہوں، کیا کیسے ممکن ہے جو انسان مستقل جو ہے تغیر کا شکار ہے، اس میں ارتقاء ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے نفس میں، اس کے شعور میں اور معاشرے میں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ مذہب اس کا ساتھ دے؟ گویا ہمیں بتانا ہے کہ اصل میں مذہب میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، بنیادی طور پر دیے جاتے ہیں، باقی سارا کچھ جو ہے وہ اصل میں انسان کا فہم ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہے نا کہ ڈائنامک کنسیپشن کی، بھئی وہ فہم جو ہے نا، اس کو تو ہم کہیں گے کہ تبدیل ہوتا رہے گا، یہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ تو ہم نے اس فہم کا قیدی نہیں بننا، ہم نے واپس جانا ہے اصل کی طرف، ہم نے کہنا ہے بس جو اصول ہے نا، ہم نے ان کو پکڑنا ہے۔ یہ جیسے ایک بات ہے۔ پھر اب اگر یہ اس کے مقاصد ہیں نا، اصلاح ہے، اصلاح مذہب ہے، اصلاح قوم ہے، پھر کوئی ترقی ہے، یعنی ترقی کرنی ہے مسلمانوں نے، اور پروگریس کرنی ہے، اور جو مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، جو بلیٹڈ کانشسنس کے شکار ہیں، اس کو دور کرنا ہے۔ پھر ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ کہ اس کے دو اصول تھے، دو اصول ہیں، یعنی اس پورے جو آپ کہہ لیں کہ پورا ڈسکورس ہے۔ ایک یہ کہ بھئی تمام عقائد ہوں یا تمام احکام ہوں جو دین کے ہیں، دین اسلام کے ہیں، وہ عقل و فطرت کے مطابق ہے، عقل و فطرت کے مطابق۔
اور عقل و فطرت سے کیا مراد ہے، یہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی جو علوم ہیں، جو آپ کہہ لیں سائنسی عقل ہے، جو ایک حصی عقل ہے، وہ مراد ہے، اس کے مطابق ہیں سارے کے سارے جملہ جو ہیں وہ عقائد اور جملہ احکام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ جو علم کلام کا موضوع تھا پہلے، وہ موضوع کیا تھا؟ اصل میں عقائد تھے صرف، لیکن اب چونکہ احکام کو موضوع بنایا گیا اور اخبار جو بہت سی دی گئی، ان پر جو اعتراضات ہوئے وہ سامنے آئے، تو اب گویا جدید علم کلام میں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو کتابیں اب لکھی گئیں اسی پرانے اصولوں کو سامنے رکھ کر ان میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کی، جیسے کہ اس کتاب میں آپ کو نظر آتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی تمام عقائد و احکام جو ہے وہ عقل و فطرت کے مطابق ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام عقائد اور احکام جو ہیں وہ جدید تمدن اور ترقی کے منافی نہیں ہیں، یعنی سب اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات پچھلی دفعہ بھی کی تھی۔ اب اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ اس کے نتائج نکلتے یہ ہیں کہ بھئی ایک خاص طرح کا تصور خدا ہے جو پیدا ہوتا ہے اس سے، تو خدا کی جس طرح سر سید نے کہا نا کہ خدا تو چھٹا پکا چھٹا ہوا نیچری ہے، خاص طرح کا تصور خدا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹک گاڈ ہے، وہ خدا ہے جو کہ اس کائنات سے گویا الگ تھلگ کو بنا کر الگ ہو چکا ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، اور وہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا طرح کا تصور۔ پھر وہ نبوت کا تصور بھی جو ہے ایک خاص طرح کا پیدا ہوا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہم نے کہا کہ بھئی جو نبی کے ذریعے ہمیں ملا ہے یعنی قرآن اور حدیث، اس کے حوالے سے کیا مسائل تھے، پھر جو ہے اجماع اور قیاس، یعنی اگر آپ دیکھیں تو پہلے دو انتباہ تھے، پہلے ہم نے اصول موضوعات دیکھے، پھر دو انتباہ تھے، تو دو انتباہ جو تھے پہلے وہ تصور خدا سے متعلق تھے، ٹھیک ہے۔ ایک میں یہ تھا کہ بھئی خدا کے ساتھ جو ہے آپ نے کسی اور شے کو قدیم بنا لیا، دوسرا یہ تھا کہ آپ نے خدا کی ایک خاص صفت کو خدا سے منفی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس سے متعلق ہو گئے؟ تصور خدا میں جو مسائل پیدا ہو اسی پورے پروجیکٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد نبوت کے حوالے سے تیسرا انتباہ تھا، اس میں کیا غلطیاں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، نبوت کے حوالے سے یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو چار ہم نے کہا کہ بھئی جو ادلہ اجمالیہ ہیں یا اصول فقہ ہیں، یہ مصادر شریعت ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ موضوع بنے، ٹھیک ہے۔ ایک لحاظ سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بھئی ایک الہیات ہیں، ایک نبوات ہیں اور ایک سمعیات ہیں، علم کلام میں یہ تین چیزیں موضوع بنائی جاتی ہیں۔ پہلے جو دو انتباہات ہیں وہ الہیات سے متعلق ہیں، اس سے اگلا جو ہے وہ نبوات سے متعلق ہے، اور اس کے بعد جو ہے گویا سمعیات سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے قرآن کے حوالے سے چیزیں دیکھی تھیں، پھر حدیث کے حوالے سے دیکھی تھیں، پھر اجماع کے حوالے سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ قیاس کے حوالے سے بات کرنی۔ یہ گویا اس کا ایک بیک گراؤنڈ سا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا پلیس ہوتا ہے یہاں پہ۔ پہلے ہم جو ہے وہ کچھ ایک تھوڑا سا اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی قیاس کی تعریف کیا ہے۔ تو قیاس جو ہے نا لغت میں کہتے ہیں اندازہ کرنے کو، کہ آپ چیزوں کا اندازہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا اپنا مقیاس وہ اس میں آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی عربی میں کہ مقیاس الحرارہ، کہ جو حرارت کا اندازہ کرنے والا آلہ یعنی تھرمامیٹر، ٹھیک ہے۔ تو قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کیا جاتا ہے، کہ مقیاس البرق، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ لیں بجلی کا جو میٹر ہے وہ کیا ہے؟ مقیاس البرق ہے، کہ وہ بجلی کا اندازہ کرتا ہے کتنی خرچ ہوئی کتنی خرچ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لغت میں، لیکن اگر آپ عرف میں دیکھیں تو عرف کے اندر جو ہے نا قیاس کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہلکی سی سرسری سی مشابہت بھی کچھ دو چیزوں میں ہو تو اس کی بنیاد پر حکم ایک کر دیا جائے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قیاس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ بھئی کچھ مصلحتیں ہیں اور کچھ جو ہے نا ان کو سامنے رکھ کر مسالے کو کوئی حکم لگا دیا جائے، یہ بھی قیاس کے اندر آ رہا ہے، یعنی عرف میں سب کچھ چلتا ہے۔ قیاس عرف میں بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نہ قیاس جو لغت کا اس کا مطلب ہے وہ ہے، نہ عرف میں، بلکہ اصطلاحی مفہوم۔ تو اصطلاحی مفہوم میں ہم کہیں کہ بھی تعریف کیا کی جاتی ہے اصول کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ تقدیر الفرع بالاصلی فی الحکم والعلہ، کہ آپ فرع کو اصل پر جو ہے وہ ماپتے ہیں، یا گویا فرع کو اصل کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کن دو اعتبارات سے؟ حکم اور علت کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک حکم جو ہے وہ شریعت میں آپ کو ملتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، اور پھر ایک ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو حکم جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے یہ کس کے مشابہ ہے، ان تمام جو منصوص احکام ہیں ان سے کس سے مشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ منصوص احکام میں علت دریافت نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی علت جو ہے اگر وہاں پائی جائے جو کہ دوسرا حکم ہے،
تو جس کے بارے میں شریعت کا حکم نہیں معلوم ہمیں، تو ہم علت کے اشتراک کی بنیاد پر وہی حکم جو پہلے کے بارے میں تھا بس پر لگا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے جو ابھی پڑھیں گے. یہ اس کا ایک بنیادی سی بات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں 4 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مقیس علیہ، جس پر قیاس کیا جا رہا ہے یعنی منصوص حکم. اور دوسرا ہے مقیس، جس کو قیاس کیا جا رہا ہے یعنی نیا مسئلہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی چیز ہے علت یعنی کاز، جس کی وجہ سے پہلے حکم کو جس پہلے چیز کے بارے میں حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی. اور پھر وہ علت دوسری میں پائی جا رہی ہے تو حکم بھی ایک ہوگا. یعنی مقیس علیہ، مقیس، علت اور حکم، یہ 4 چیزیں قیاس میں ہوتی ہیں. تو یہ قیاس کی گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاحی تعریف ہے. اب قیاس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا مقصد ہوتا ہے تعدیہ. تعدیہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرعی کو متعدی کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ جو منصوص احکام ہیں وہ تو لمیٹڈ ہیں، محدود ہے نا. تو مسائل تو بہت سے سامنے آتے رہتے ہیں. ان مسائل جو نئے سامنے آ رہے ہیں ان پر انہی احکامات کی روشنی میں حکم لگانا، یعنی ان کو وہاں تک متعدی کر دینا. ٹھیک ہے. یعنی ان جو نئے آنے والے مسائل ہیں ان پر بھی حکم شرعی لگانا، یہ اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ کہ ہر مسئلے میں حکم شرعی کی دریافت کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ شریعت جو ہے نا یعنی شریعت کی حکمرانی یعنی اصل میں کیا ہے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے خارج ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تو حکم موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کیسے معلوم کریں گے؟ قیاس کے ذریعے معلوم کریں. یہ ہے. پھر ایک لفظ ہوتا ہے اجتہاد. اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اجتہاد. اجتہاد و قیاس کا تعلق کیا ہے؟ قیاس جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ خاص ہے اور اجتہاد عام ہے. یعنی ان میں تعلق کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کا تعلق ہے. اصطلاح پہلے بھی استعمال کی یہاں پہ کئی دفعہ شاید کی ہے غالباً، کہ بھئی کیا ہوتے ہیں، دو کلیات میں جو تعلق ہوتا ہے اس میں ایک تعلق کو ہم عموم خصوص مطلق کہتے ہیں. تو مراد کیا ہے کہ بھئی اگر آپ دو دائرے بنائیں تو جو ایک دائرہ چھوٹا ہوگا اس کے اندر اور ایک دائرہ بڑا ہے، تو ہر وہ شے جو چھوٹے دائرے میں ہے بڑے دائرے میں تو پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن ہر وہ چیز جو بڑے دائرے میں وہ چھوٹے دائرے میں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں عموم خصوص مطلق کا تعلق. ٹھیک ہے. اجتہاد اور قیاس میں یہ تعلق ہے. قیاس ہے وہ چھوٹا دائرہ ہے، اجتہاد بڑا دائرہ ہے. یعنی ہر اجتہاد قیاس نہیں ہوتا لیکن ہر قیاس اجتہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قیاس میں جی مثال جیسے وہ ہے نا کہ جیسے مشہور مثال دی جاتی ہے کہ بھئی جو شراب کی حرمت کی علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا نشہ آور ہونا ہے. وہی جو آپ اور چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں نشہ پایا جائے گا وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس کی مثال ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ اس میں کوشش کرتے ہیں علت تو خیر بتا دی گئی کہ بھئی اس کی علت جو ہے وہ نشہ آور ہونا ہے. اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کن کن جگہوں پر ہے. جب وہاں پر ہوتی ہے تو حکم پھر ایک ہو جاتا ہے، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. اور اجتہاد کے اندر کیا ہے؟ جد و جہد کرنے کا مفہوم ہے نا، کوشش کرنا حکم شرعی تک پہنچنے کے لیے. تو آپ نے بس یہ کوشش کی اور یہ جانا کہ اس کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. یہ اس کی مثال ہے اور بہت سی مثالیں یہاں بھی انشاءاللہ آئیں گی. خیر اجتہاد جو ہے وہ اجتہاد عام تصور ہے اور قیاس خاص تصور ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم کہتے ہیں جیسے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اجتہاد ایک توضیحی ہوتا ہے، ایک استنباطی ہوتا ہے اور ایک استصلاحی ہوتا ہے. توضیحی اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نص کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یہ توضیحی اجتہاد کہلاتا ہے. دوسرا اجتہاد استنباطی ہے جس کو ہم قیاس کہتے ہیں، جو ہمارا آج موضوع ہے. پھر ایک قیاس جو ہے وہ استصلاحی ہے. استصلاحی کا مطلب یہ ہے میں جو ہے وہ کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر شرعی حکم وارد کیا جاتا ہے، مسائل مرسلہ کہتے ہیں. خیر وہ موضوع نہیں ہے بہرحال، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اجتہاد ایک عام تصور ہے اور قیاس خاص تصور. کے بعد جو ایک ہے کہ بھئی یہ اس سے جو اغلاط ہیں قیاس سے متعلق، کیونکہ 4 طرح کی اغلاط ہیں نا. ایک جو یہاں ذکر کی گئی ہیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کو. تو پہلی غلطی جو ہے اس کے معنی کے اندر ہے، اس کے میننگ کے اندر ہے. دوسری غلطی اس کے محل کے اندر ہے کہ قیاس کہاں پہ کیا جاتا ہے. تیسری غلطی اس کے غرض و غایت اور مقصد کے اندر ہے. اور چوتھی غلطی اس کے اہل کے اندر ہے کہ کون اس کا اہل ہے کہ وہ قیاس کر سکے. ان جو قیاس سے متعلق اغلاط ہیں ان کے محرکات کیا ہیں؟ وہ محرکات جو پہلے میں آپ کہہ لیں کہ بھئی انکار حدیث کے حوالے سے، اجماع کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر نقل کر چکا ہوں، وہی کچھ اسی سے ملتے جلتے اس کے بھی ہیں. مثلا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بھئی آزاد خیالی ہے، فری تھنکنگ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ بھئی قیاس، جیسے ہم دیکھیں گے کہ قیاس ایک رائے ہے اور دین میں گویا رائے سے حکم بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قیاس کے معنی میں غلطی کی انہوں نے.
وہ کیوں تھا کہ بھئی آزاد خیالی ہے، فری تھنکنگ ہے، رائے کی آزادی ہے، اور دین میں رائے کو دخل دینا ہے، سب باتیں اس کے محرکات ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ بھئی یعنی شریعت میں بے روک تغیر کیا جائے، یہی اجتہاد ہے۔ ایک قسم کے اصولوں کی روشنی میں کچھ نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی زمانے کا تقاضا ہو کھینچ تان کر اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ پھر یہ کہ جمود اور تعطل سے آزادی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، ایک اسٹیگنیشن ہے، ایک خاص طرح کی آپ کہہ لیں کہ وہی بات کہ پرانی چیزیں ہو گئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ جمود پیدا ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رینیو کرتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اجتہاد کا دروازہ نہ بند کریں۔ یعنی کیا ہے کہ بھی جو پاؤں کے اندر جو بیڑیاں ہیں آپ کی، یعنی جو کچھ آراء ایسی جو کہ آپ کے خیال میں قطعی ہیں، حتمی ہیں، اگر ان پر آپ چلیں گے تو آپ تو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو ضروری ہے کہ آپ ان بیڑیوں کو توڑ دیں، اور جو اجتہاد کا بند دروازہ ہے اس کو چوپٹ کھول دیں۔ ٹھیک، اس کی حقیقت وہی ہے کہ بھئی در حقیقت اسلام کو غالب تعقل کے حساب سے آپ نے کاٹنا پیٹنا ہے، اس کے حساب سے اسے کٹ ٹو سائز کر کے اس کے مطابق بنا دینا۔ یہ بھی ہے کہ بھئی جو جدید عہد ہے، جدید انسان ہے، وہ کیا ہے، بہت متحرک ہے، بہت فعال ہے، بہت ڈائنمک ہے، وہ تو نہیں چل سکتا اس کے ساتھ۔ لازمی ہے کہ اجتہاد کے دروازے کو مکمل طور پہ کھول دیا جائے۔ پھر ایک یہ کہ اسلام کا اصول حرکت، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ علامہ اقبال کا جو خطبہ بھی ہے، چھٹا خطبہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں، وہ کس پر ہے؟ دا پرنسپل آف موومنٹ، دا اسٹرکچر آف اسلام، یعنی اسلام کا اصول حرکت، تو کہتے ہیں اجتہاد جو ہے، اجتہاد اسلام کا اصول حرکت ہے۔ اب وہ جیسے میں ایک کوٹیشن یہاں پہ نوٹ کی تھی، وہ اچھی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں: "The claim of the present generation of Muslim liberals to reinterpret the foundational legal principles of Islam in the light of their own experience and altered conditions of modern life is, in my opinion, perfectly justified." یعنی کہ بھئی جو اس وقت کے جو مسلم لبرلز ہیں، ان کا جو یہ کلیم ہے کہ ہمیں ری انٹرپریٹ کرنا ہے اسلام کے فاؤنڈیشنل لیگل پرنسپلز کو ان دا لائٹ آف دیئر اون ایکسپیرینس اینڈ آلٹرڈ کنڈیشنز آف ماڈرن لائف، وہی اب جو زندگی کے احوال میں تبدیلی آ چکی ہے، اب جو زمانہ کافی آگے بڑھ چکا ہے اور ہمارے تجربات اب اور طرح کے ہیں، اب ہم اس طرح کے نہیں رہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی میرے خیال میں کہ بالکل یہ جسٹیفائڈ بات۔ اقبال کے اس خطبے میں بھی بہرحال جو ایک روش اختیار کی گئی ہے، وہی روش ہے جو کہ متجددین کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اجتہاد کو گویا مطلق طور پہ ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں وہ اجتہاد مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو آپ دیکھیں نا، فاؤنڈیشنل لیگل پرنسپل آف اسلام۔ پر اسی طریقے سے آپ ایک اور صاحب ہے ڈاکٹر فضل الرحمان، ان کا بھی ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ ان کے ہاں بھی جیسے ایک نارمیٹو اسلام اور جو ہے وہ ہسٹوریکل اسلام کی ایک تقسیم پائی جاتی ہے۔ تو نارمیٹو اسلام کیا ہے؟ وہی اصل اسلام جو کہ پرنسپل ہیں، اصول ہیں، اور ہسٹوریکل اسلام کیا ہے؟ وہ جو پورا آپ کا تاریخی تجربہ ہے، جس انسان کا فہم ہے، جو سارے علوم ہیں، ساری آراء ہیں، وہ انسان کا فہم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہسٹوریکل اسلام کو، وہ کہتے ہیں ڈبل موومنٹ تھیوری، کہ آپ ہسٹوریکل اسلام کو کراس کر کے دوبارہ پہنچیں اس نارمیٹو اسلام تک، اور پھر اس نارمیٹو اسلام سے جو پرنسپلز ہیں ان کا اطلاق کریں عہد جدید میں۔ یہ ڈبل موومنٹ ہے کہ پہلے یہاں سے آپ واپس جائیں گے سارا کراس کر کے، پھر وہاں سے یہاں پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جیسے اس کی مثال ہے، وہی یعنی قیاس کے حوالے سے، اجتہاد کے حوالے سے جو اغلاط ہیں ان کی مثالیں میں دے رہا ہوں۔ اسی طرح ڈاکٹر منظور احمد، ایک صاحب منظور احمد جو تھے، وہ کراچی یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر رہے، اور معروف آدمی ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اقبال شناس کیا ہے، اقبال شناسی بھی ہے، اسلام چند فکری مسائل وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ان کی کوٹیشن میں نے نقل کی تھی، وہ کیا ہے کہ بھئی انسان حکم کے پیچھے مقصد اور مصلحت معلوم کرے۔ تقریباً وہی بات ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، کہ انسان حکم کے پیچھے، حکم شرعی کے پیچھے مصلحت اور مقصد کو معلوم کرے، اور اگر وہ مقصد اور مصلحت جو ہے وہ قرن اول کے کسی حکم سے پوری نہیں ہو رہی، یعنی کہ اس دور میں عہد جدید میں پوری نہیں ہو رہی، تو مصلحت کو باقی رکھے کہ وہ دوامی ہے۔ مصلحت تو دوامی ہے، اور حکم کو بدل دے کہ وہ وقتی، اور اگر سرے سے مصلحت ہی تبدیل ہو جائے تو وہ حکم بھی ساقط ہو جائے۔ سوائے طور پہ بات کر رہے ہیں وہی ان دی اینڈ، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مصلحت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو قیاس کو، اجتہاد کو ان معنوں میں استعمال بھی کیا گیا کہ بھئی مسالے کو دیکھنا ہے آپ نے اصل میں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ تغیر اور تبدیلی کر سکتے ہیں احکام شرعیہ۔ اور پھر ایک اور، جیسے یہ اسلام کا اصول حرکت ہی کے ضمن میں سب چیزیں نقل کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی پستی و تنزل کا علاج اور عروج و ترقی کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ کہ اجتہاد مطلق کو اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہ جو ماضی سے جتنا تعلق آپ توڑیں گے اور اصولوں کی طرف واپس جائیں گے، اتنی ہی ترقی ہوگی۔
تو عروج و ترقی کا ذریعہ یہی ہے، اور پستی و تنزل کا علاج یہ ہے۔ اور پھر وہ جو 2 پوائنٹس میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ بھائی جدید علم کلام کا نعرہ لگایا گیا، اس کے 6-7 پوائنٹ ذکر کیے تھے۔ ایک یہ کہ بھائی ثوابت کے دائرے کو کم کرنا اور متغیرات کے دائرے کو بڑھانا، کہ کانسٹنٹس کا دائرہ کم ہوتا جائے، ویریبلس کا دائرہ بڑھتا جائے، تبھی تو آپ چل سکتے ہیں نا ساتھ، ادروائز آپ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح سے قطعیات کو ظنیات بنا دینے کا مسئلہ، یہ بھی کئی دفعہ یہاں پہ وہ بات کر چکے ہیں۔ یہ سے ایک بیک گراؤنڈ سا تھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جی انتباہ ہفتم، جو کہ قیاس سے متعلق ہے۔ آپ کتاب میں ہے تو یہاں پہ آ جائیں، بے شک شیئر کر لیں، کہ وہ متن پڑھنا ہوتا ہے۔ سوال تو نہیں ہے ابھی تک؟ جی جی نہیں، مودودی صاحب کا اس حد تک نہیں ہے، مطلب مودودی صاحب تو معاملات میں کافی حد تک روایتی علماء کے قریب ہیں، لیکن اقبال کے ہاں بہت زیادہ وسعت ہے۔ ہاں، ماڈرنسٹ جو ٹینڈنسی وہ بہت زیادہ ہے اقبال کے ہاں، خاص طور پہ خطبات میں نظر آتی ہے بہت زیادہ، یعنی اس مسئلے کے اندر۔ ہاں صحیح، سر فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے حساب سے تو غلط ہی ہے، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، جو کتاب ہم یہاں پڑھا رہے ہیں، کے اعتبار سے تو وہ رائے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ غلطی جو بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کئی چیزوں کا انتباہ وہاں پہ ہوگا۔ اچھا خیر، یہ پڑھ رہے ہیں انتباہ ہفتم، 7واں انتباہ، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ متعلق قیاس من جملہ اصول شرع، ٹھیک ہے؟ قیاس سے متعلق، جو کہ اصول شرع میں سے ایک اصل ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ادلہ اجمالیہ ہیں، یا 4 اصول ہیں، یا جن کو اصول فقہ بھی کہتے ہیں، یا مصادر شریعت کہتے ہیں، ان میں سے ایک قیاس۔ اچھا قیاس جو ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ قیاس کا ایک لفظ ہے جو کہ منطق میں استعمال ہوتا ہے، قیاس منطقی کہتے ہیں اس کو، وہ یہ قیاس نہیں ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کیا فرق ہے اس میں، اس میں؟ جو قیاس منطقی ہوتا ہے نا، جو اصل میں ڈیڈکٹیو اس کو کہتے ہیں، جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جو قیاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل میں سے جز کو نکالتے ہیں، بس یہ مطلب۔ لیکن جو یہاں قیاس ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ انالوجی کی بنیاد پہ جو ریزننگ ہوتی ہے وہ ہے، جس میں آپ جو ہے وہ ایک حکم جو ہے نا، علت مشترکہ نکال لیتے ہیں کہ ایک علت ہے تو اس بنیاد پر حکم ایک لگے گا۔ یہ قیاس منطقی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قیاس فقہی ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رہے۔ نہیں، وہ والا قیاس ہے نا، وہ قطعی ہوتا ہے، قیاس منطقی ہے۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام کوے کالے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سامنے جانور پرندہ ہے یہ کوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کالا ہے، تو دوسری رائے نہیں ہو سکتی، پھر یہ بات ضنی نہیں ہے نا۔ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پہلے آپ نے اصول بیان کر دیا نا، پہلے ایک ایسا بڑا کانسیپٹ بیان کر دیا، پھر ایک چھوٹی بات کی اور بتایا کہ اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی حکم جو اس پر لگ رہا ہے وہ اس پر لگے گا، یہ تو قطعی ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، ضنی نہیں ہو سکتا۔ جو یہ والا قیاس ہے، بہرحال یہ ضنی ہوتا ہے، اسی زن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ ضنی کے لوگ کہتے ہیں زن کا تو خیال ہے، مطلب گمان ہے، اس کا مطلب ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تو قیاس کا انکار کر دیا اس بنیاد پہ کہ بھئی قیاس ضنی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی قیاس چونکہ ضنی ہے، اور زن جو ہے محض خیال و گمان کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں خیال گمان سے ہی بات کی جا سکتی ہے۔ قیاس میں تو جز سے جز کی طرف جا رہا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے نا، اصل میں تو شراب ایک اسپیسیفک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو آپ نے اس پر حکم لگانا ہے، مثلاً کسی بھنگ پہ یا کسی اور چیز پر، وہ بھی ایک اسپیسیفک چیز ہے، جزئی ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ آپ علت نکال رہے ہیں، شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ وہ علت ہے نشہ، اور وہی نشہ پایا جاتا ہے یہاں پر، اس جز کا حکم اس جز پر لگے گا،
علت کے اشتراک کی بنیاد اس طرح سے ہے. اور اس کے اندر ایسا نہیں، وہاں پہلے آپ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پریڈکٹیو آرگومنٹ میں، اس کے بعد جو پھر آپ پرٹیکولر پہ آتے ہیں. ہاں ٹھیک. تو خیر یہ ہے اب صرف قیاس رہ گیا. یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اب قیاس رہ گیا ہے، اس میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں. یعنی قیاس جو ہے اس میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں. وہ 4 ہیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. ایک غلطی قیاس کے معنی اور حقیقت میں، یعنی اس کی حقیقت واقعیہ کا حاصل تو یہ ہے کہ جس امر کا حکم شرعی نص اور اجماع میں صریحاً بیان نہ کیا گیا ہو. حقیقت کا حاصل یہ ہے کہ جس امر کا، جس معاملے کا حکم شرعی نص میں یا اجماع میں صریحاً بیان نہ کیا گیا. ہمیں جو ابھی کہا تھا کہ ہم جب بھی اجتہاد کی جو بات ہو رہی تھی اجماع کے مسئلے میں، کہ بھئی اجتہاد کرنے سے پہلے موارد اجماع کو دیکھا جاتا ہے. میں نے جملہ بولا تھا کہ کن کن چیزوں میں اجماع اگر ہو گیا ہے تو وہاں پر اجتہاد نہیں ہوتا. یہاں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اگر یا تو شرعی نص دیکھی جاتی ہے یا اجماع کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں صریحاً بیان نہ کیا گیا ہو. اور ظاہر ہے کہ کوئی امر شریعت میں مہمل نہیں، کوئی معاملہ شریعت میں مہمل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا حکم موجود نہ ہو، اس کے متعلق کوئی حکم نہ ہو، خواہ وہ امر معادی ہو یا معاشی، خواہ وہ معاملہ معاد سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو یا معاش سے متعلق ہو، آپ کی اس دنیا کی حیات سے متعلق ہو. جیسا کہ انتباہ صوم کی غلطی چہارم کے بیان میں مذکور ہوا ہے. انتباہ صوم کی غلطی چہارم کیا تھی؟ تو نبوت سے متعلق تھا نا انتباہ صوم کی. چوتھی غلطی یہ تھی کہ ہاں کہ احکام نبوت جو ہیں ان کو صرف امور معادیہ کے متعلق سمجھ. نبوت کے حوالے سے جو مسائل تھے نا متعلق نبوت انتباہ صوم میں، تو چوتھی غلطی یہ تھی کہ جو نبوت کے احکام ہیں یعنی ان کو صرف امور معادیہ کے متعلق سمجھنا، اور امور معاشیہ میں یعنی زندگی کے جو معاملات ہیں اپنے آپ کو آزاد قرار دینا. یہ تھا مسئلہ. کوئی بات کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی امر شریعت میں مہمل نہیں جس کے متعلق کوئی حکم نہ ہو، خواہ وہ امر معادی ہو یا معاشی. اچھا یہی بات جو ہے نا آپ دیکھیں، جیسے ایسے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جدید ایک اس میں مولانا مودودی صاحب کے ہاں بھی ہے اور لوگوں کے ہاں کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے. اسلام مکمل نظام حیات ہے. تو اس کی جو روایتی تعبیر تھی نا وہ اس عنوان سے نہیں تھی. یعنی جو روایت میں بات کی جاتی تھی وہ اس عنوان سے نہیں تھی کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، کیونکہ نظام کا یا سسٹم کا تصور اس طرح سے نہیں پایا جاتا تھا. اس کو کیسے کہتے تھے کہ بھئی حکم شرعی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہے. یہ باتیں ایک ہی طرح کی ہیں لیکن ان دونوں کے کچھ نتائج فرق نکلتے ہیں. یعنی آپ نظام حیات کہتے ہیں تو اس سے کچھ ایسی تصورات پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ اس روایتی تعبیر میں نہیں تھے. اب وہ کیا ہے وہ تفصیلی موضوع ہے. تو خیر بتانا میں چاہ رہا تھا کہ وہی جو تعبیر جدید اختیار کی گئی ہے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا تھا کہ کوئی معاملہ شریعت میں مہمل نہیں ہے، حکم شرعی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہے، خواہ وہ امر معادی ہو یا معاشی ہو. جیسا کہ ہم نے دیکھا انتباہ صوم کی غلطی چہارم ہے. اس لیے کہا یہ جاوے گا کہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی. تو کیا فرق پڑے گا اگر آپ اصل میں وہ جو ہر معاملہ حکم شرعی کے تحت آئے گا نا، تو گاڑی آپ نے کس طرح سے چلانی ہے وہ بھی ان دی اینڈ حکم شرعی کے تحت ہوگا. یعنی وہ کیسے ہوگا کہ مباح ہو گئے معاملہ، بس آپ ایسے نہیں چلائیں گے کسی کو نقصان دیں، آپ قانون کی پابندی کریں گے. یہ سب معاملات ان دی اینڈ شریعت ہی کے تحت ہوں گے. اور ایک آدمی شریعت کو مانتا ہے وہ از روئے شریعت اس پر عمل کرنے کا پابند ہوگا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضابطہ حیات مکمل طور پہ نہیں ہے، کہ پولیٹیکل سسٹم نہیں دیتا، یہ نہیں وہ نہیں، وہ بات ان کی صحیح ہے کہ اس طریقے سے کوئی نظام کا تفصیلی خاکہ تو موجود نہیں ہے. کچھ اصول پائے جاتے ہیں، اصول جو پائے جاتے ہیں ان کو ظاہر ہے خود ہی انطباق کرنا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم نے خود ہی دیکھنی ہے. ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے اور ایک اعتبار سے غلط ہے. لیکن جو میں فرق بیان کرنا چاہ رہا تھا نا کہ نظام حیات کے تصور میں اور حکم شرع کیا فرق ہے، میں یہ ہے کہ مطلب ایک مثال کے طور پہ فرق یہ ہے کہ نظام حیات کے تصور میں یہ ہے کہ گویا نفاذ ہوتا ہے، سسٹم آتا ہے اوپر سے، اور سسٹم میں جبر کا مفہوم ہوتا ہے.
ہاں، یہ بات صحیح ہے آپ کی، مطلب یہی میں فرق بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جو وہ اسی بات کو جو پہلے تعبیر کی گئی تھی وہ اس طرح سے کی گئی، اس سے کیا فرق واقع ہو رہا ہے کہ نظام کے اندر کیا ہوتا ہے، نفاذ کا مفہوم ہوتا ہے، وہ اوپر سے آنے کا مفہوم ہوتا ہے، گویا ایک جبر ہے، اس کا نفاذ ہوتا ہے نظام کا، ٹھیک ہے، حکم شرعی پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بہت سے فرق پیدا ہوتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ ظاہر تک رہتا ہے محدود، حکم شرعی جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں پہ احاطہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ تعبیر سے فرق واقع ہوتا ہے، جب تعبیر آپ نے استعمال کی کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس کے اندر گویا نظام ہونے کا مفہوم، اور پھر یہ کہ گویا اس کو اوپر سے نافذ کرنا، یعنی گویا ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ایک خاص طرح کا ہے جو کہ موجود ہے، اب گویا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے گویا اس کو ویسے لاگو کر دینا ہے، نافذ کر دینا ہے۔ یہ تصور تھوڑا سا اجنبی ہے، اگرچہ یہ باتیں درست ہیں کچھ اعتبارات سے، لیکن یہ جو تصور اصل میں تھا وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے، خیر یہ موضوع یہ نہیں ہے بہرحال۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس لیے کہا جاوے گا کہ حکم تو اس کا بھی شرع میں وارد ہے، یعنی جو نیا مسئلہ سامنے آیا ہے اس کا حکم بھی شریعت میں وارد ہے، مگر بوجہ خفائے دلالت خفی ہے، کیونکہ اس کی دلالت مخفی ہے، اس وجہ سے وہ حکم کیا ہو گیا، مخفی ہو گیا، چھپا ہوا ہے، ٹھیک، بس ضرورت ہوگی اس حکم خفی کے استخراج کی، ضرورت یہ ہے کہ آپ اس مخفی حکم کو نکال لیں، اور وہ کیسے نکالیں گے، وہی کہ جیسے میں نے عرض کیا آگے بیان کر رہے ہیں، اس کا طریقہ ادلہ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ جن امور کا حکم نصاً مذکور ہے، جن امور کا، جن معاملات کا حکم نص میں یعنی قرآن و حدیث میں مذکور ہے، ان میں غور کر کے دیکھو کہ یہ امر مسکوت عن، امر مسکوت عن یعنی یہ جو نیا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، ٹھیک ہے، مسکوت عن ہے یہ، ان میں سے خاص خاص صفات و کیفیات میں کس کے زیادہ مشابہ اور مماثل ہے، یعنی وہ جو ہم نے دیکھا امر منصوص، اور جو نیا مسئلہ آیا ہے تو اب جو سارے منصوص احکام ہیں ان میں سے کس کے ساتھ زیادہ خاص صفات کیفیات میں کس کے زیادہ مشابہ اور مماثل ہے، تو یہ دیکھو کہ اس امر منصوص الحکم میں جس جس کا حکم منصوص ہے، اس کے حکم منصوص کی بنا بظن غالب کون سی صفت و کیفیت ہے، کہ جو منصوص الحکم ہے اس میں اس کے حکم ہونے کی بنا کس صفت اور کیفیت پر ہے، اور ظاہر ہے یہ حکم اندین بظن غالب ہوگا نا، کیونکہ آپ نکالیں گے اس کو کوشش کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر اس صفت و کیفیت کو اس امر مسکوت ان میں دیکھو کہ متحقق ہے یا نہیں، مسکوت عن معاملہ ہے، نیا معاملہ جو سامنے آیا ہے اس کے اندر دیکھو کہ وہ صفت اور کیفیت اس کے اندر متحقق ہے یا نہیں، اگر متحقق ہو تو اس امر کے لیے بھی وہی حکم ثابت کیا جائے گا، اور جو اس امر منصوص الحکم مماثل میں منصوص ہے، ہاں تو اس امر کے لیے وہی حکم ثابت کیا جائے گا جو اس امر منصوص الحکم حکم مماثل میں منصوص ہے، اور اس منصوص الحکم کو مقیس علیہ، اور اس امر مسکوت الحکم کو مقیس، اور اس بنائے حکم کو علت، اور اس بات حکم کو تعدیہ اور قیاس کہتے ہیں۔ کوئی بات کی چار چیزیں ہو گئی، مقیس علیہ یعنی جو منصوص حکم پہلے سے پایا جاتا ہے، اس کے بعد نیا جو معاملہ سامنے آیا اسے ہم کیا کہیں گے، مقیس کہیں گے، اس کو قیاس کیا جا رہا ہے اس پر، ٹھیک ہے، اور جو بنائے حکم ہے جو آپ نے غور و فکر سے نکالی ہے وہ کیا ہے، علت ہے، اور اس بات حکم کو ہم کیا کہتے ہیں، تعدیہ اور قیاس کہتے ہیں، ان سب کو اصل میں قیاس کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے قیاس کی، جو اب بیان کیا انہوں نے، یہ قیاس کی حقیقت ہے، قیاس کی صحیح تعریف ہے، اب پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلی غلطی کیا ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ حقیقت ہے قیاس کی جس کا اذن شریعت میں وارد ہے، جیسا کہ اصولیین نے ثابت کیا، یہ اصل میں اس کی حقیقت ہے، بس در حقیقت مثبت حکم نسی ہے، مثبت حکم یعنی جو حکم کو ثابت کرنے والی چیز ہے وہ نص ہے، قیاس اپنی ذات میں مثبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مظہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے وہ ہے جو حکم کو ثابت کر رہی، حکم کو ثابت کرنے کا اختیار در حقیقت قرآن و حدیث کے پاس ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی حکم ثابت ہو سکتا ہے، اور جو قیاس ہے وہ اس کو محض ظاہر کر رہا ہے، مظہر ہے، ظاہر کرنے والا ہے، وہ جو ہم نے کہا نا کہ وہ جو کیا ہے اس کی خفایت دلالت کی وجہ سے وہ حکم مخفی ہے، تو ضرورت ہے استخراج کی، اس کو نکالنے کی، تو قیاس کے ذریعے سے آپ اس مخفی حکم کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو قیاس کیا ہے، مظہر ہے، مثبت نہیں، ثابت نہیں کر رہا ہوتا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب جس قیاس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی حقیقت صرف رائے محض ہے،
کیونکہ کیا وجہ کیا ہے، میں نے ذکر کیا آپ سے کہ قیاس کیا ہے، قیاس سے کیونکہ ضمنی حکم ثابت ہوتا ہے اندی، لیکن ظن کا مطلب یہاں پہ خیال گمان کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ضمنی اصطلاحی ہے، تو یقینی ہے لیکن درجہ دوم میں یقینی، اس طرح سے قطعی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو عام مطلب ہوتا ہے ظن کا وہ کیا ہے، گمان، خیال وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا انہوں نے کہا قیاس ضمنی ہے، اس کا مطلب قیاس جو ہے وہ گمان ہے، خیال ہے، تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، جب قیاس گمان و خیال ہے تو قیاس نہیں ہو سکتا، نمبر ایک۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ جب قیاس گمان و خیال ہے اور قیاس مصدر شریعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں گویا اپنے رائے سے، اپنے خیال سے، کچھ مصالح مفاسد زمانے کو دیکھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ جی۔ ہاں وہی آگے بیان کریں گے، جو یعنی چار مسئلے ہیں، پہلے معنی میں ہے، دوسرا محل میں ہے کہ کس جگہ قیاس ہوتا، تیسرا یہ کہ وہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور چوتھا اہل کون ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، وہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ بھئی قیاس جو ہے کیا ہے، مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، بات واضح ہے؟ اب جس قیاس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی حقیقت صرف رائے میں ہے، صرف محض رائے ہے، اس میں استناد الی النص بالطریق المذکور نہیں ہے، اس میں اس طریقے سے نص کی طرف استناد نہیں ہوتا جو طریقہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ وہی کہ بھئی منصوص حکم پر جو ایک غیر منصوص حکم ہے اس کو قیاس کیا جاتا ہے اشتراک علت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے استناد الی النص نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کو خود بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، چنانچہ محاورات میں بولتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ خیال ہے، وہی تو کہ بات آگے تو کہ اس کو قیاس کو کہہ رہے ہیں ضنی ہے، ظن جو ہے وہ گمان و خیال ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا خیال ہے۔ تو حقیقت میں یہ تو مستقل شارع بننے کا دعویٰ ہے جس کا قبح عقلی ثابت ہے، یعنی ان دی اینڈ شارع تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہو سکتے ہیں نا، انسان خود سے شریعت دینے والا نہیں ہو سکتا، یعنی ان دی اینڈ یہ بات جو ہے نا وہ کیا ہے، مستقل شارع بننے کا دعویٰ ہے، یعنی شریعت دینے والا بننے کا دعویٰ ہے۔ جیسے یہ خیال کی بات ہے نا، تو یہ ہمارا یہ خیال ہے، تو جیسے ایک صاحب آئے وہاں تھانوی کے پاس جو ان کی کتاب ہے کہ سود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ بھئی ہم تو قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں، ہمارا خیال بیال کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کا حکم بیان کرتے ہیں، ہم کوئی فلسفی تھوڑی ہیں کہ ہم بیان کریں گے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا مسائل ہیں اور کیا مسائل نہیں ہیں، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں جو نئی نئی روشنی والے ہیں نا، نئی تعلیم والے ہیں، ان کے ہاں یہ طریقہ بہت رائج ہے، یہ ہر مسئلے میں پوچھتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، خیر۔ تو اس کا بھی صحیح یہ شرعی اس کا ہے، تو کیا ہے کوئی بھی ہو آپ کا، ہاں وہی بتا رہے ہیں نا کہ اصل میں ہاں یہ ہم قیاس پڑھ رہے ہیں نا، تو قیاس بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس کا ایک خاص طریقہ ہے، صرف کوئی اپنا گمان، اپنی رائے، اپنے خیال کی وجہ سے کوئی حکم شرعی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں یہ مستقل شارع بننے کا دعویٰ ہے جس سے قبح عقلی ثابت ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ بھئی اجتہاد جو ہے وہ تو استصلاحی بھی ہوتا ہے، استصلاحی کیا مسائل مرسلہ جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حکمتیں، ایسی مصلحتیں جو اس طرح سے شریعت میں وارد تو نہیں ہوئی، یعنی اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال وہ کچھ مسالے ہیں، کچھ ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس طرح کی مسئلے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا، اب یعنی میرے خیال میں یہ بہت زیادہ مصلحت ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ زمانے کا ساتھ دینا ہے، یا ہم نے لازماً جو ہے وہ اسلام کی جو ہے نا ریلیونس ثابت کرنی ہے عہد جدید سے، ہر سطح پہ کرنی ہے، یا مثلاً ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے، ہم نے کچھ بھی ایسا کرنا ہے، کوئی بھی ایسی مصلحت ہے، یہ سارے ایسے مسائل ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم نصوص میں تغیر بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ تو اصل میں یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کی خود ساختہ مصلحتیں ہیں، مصلحتیں وہی معتبر ہوں گی جو نصوص میں وارد ہوں یا ان سے ان کا کوئی تعلق ہو، یعنی وہ ثابت کیا جا سکتا ہو ان دی اینڈ کہ بھئی یہ مصلحت جو ہے یہ معتبر ہے۔ تو خیر اس رائے کی مذمت نصوص و اقوال اکابر میں آئی ہے جس سے قبح نقلی بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی ایک تو کیا ہو گیا قبح عقلی، قبح عقلی کیا ہے کہ بھئی یہ تو مستقل جو ہے بذات شارع بننے کا دعویٰ ہے، اور شارع تو وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، نمبر ایک بات، اور پھر اس رائے کی مذمت کہ قیاس کرنا اپنی رائے سے، اپنے خیال سے، وہ کیا ہے، اس کی مذمت نصوص میں اور اقوال اکابر میں بھی آئی ہے،
جس سے قبح نقلی ثابت ہوتا ہے، تو عقلاً و نقلاً دونوں اعتبارات سے یہ مذموم ہوا، یعنی یہ اس کی مذمت ہے۔ اب یہ پہلی غلطی ہوگی، پہلی غلطی کس میں تھی؟ قیاس کی حقیقت میں۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی محل قیاس میں ہے، دوسری غلطی محل قیاس میں ہے، جہاں قیاس کیا جاتا ہے۔ یعنی اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا ہوگا کہ قیاس کی ضرورت محض امور غیر منصوصہ میں ہوتی ہے، یہ قیاس کی ضرورت جو ہے وہ غیر منصوص احکام ہی میں ہوتی، اور اس میں تعدیہ حکم کے لیے منصوص میں ابداء علت کی حاجت ہوتی، یعنی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ نے غیر منصوص میں حکم کا تعدیہ کرنا ہے منصوص کی بنیاد پر، اس کے لیے آپ کو منصوص میں علت کو ظاہر کرنے کی حاجت، ابداء علت کی حاجت ہوتی ہے۔ یعنی علت کو نکالنا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے حکم شرعی کو متعدی کرنا ہے، اس وجہ سے آپ علت نکالتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ تو اس کے بغیر تو بدون ضرورت تعدیہ حکم کے منصوص میں علت نکالنا جائز نہ ہوگا، یعنی جب تعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکم کو، کہ بغیر آپ بلا وجہ علت نکالیں اس حکم کی، ٹھیک ہے، اور اب غلطی یہ کی جاتی ہے، اب سمجھیے گا، کہ منصوص میں بلا ضرورت علت نکال کر، یعنی جو علت ہے وہ بغیر ضرورت کے نکال لیتے ہیں آپ، خود حکم منصوص کو، یعنی جو منصوص حکم ہے اس کو وجوداً و عدماً اس کے وجود و عدم پر دائر کرتے ہیں، یعنی علت نکالتے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں کہ بھئی اس حکم کو جو کہ منصوص ہے اس کو وجوداً اور عدماً، ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے کس پر دائر کرتے ہیں؟ علت کے وجود و عدم پر۔ یعنی ان دی اینڈ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو حکم دیا گیا تھا نا وہ اس علت کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ اگر علت نہیں پائی جا رہی، یہ مصلحت اب نہیں پائی جا رہی، اب وہ حکم اس کا مطلب ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے، وہ حکم ہم پر جو ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی کیا تھا قیاس کا اصل مقصد؟ کیا تھا کہ وہ حکم شرعی کو متعدی کرنے کے لیے علت نکالی جائے، لیکن آپ علت کیوں نکال رہے ہیں؟ اسی حکم کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی اصل میں بات یہ ہے نا کہ جیسے، یعنی آپ کہہ لیں کہ بھئی اجتہاد اس لیے ہونا تھا کہ آپ جو ہے نا غیر منصوص معاملات پر حکم شرعی دریافت کریں، آپ نے نص کی حجیت ہی کو اجتہاد کا موضوع بنا دی، یعنی آپ نے نص کی حجیت کو ہی اجتہاد کا موضوع بنا دیا، اور اجتہاد کا ہی مراد عام طور پر لی جا رہی ہوتی ہے۔ قیاس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں مصلحتوں اور ان کو جاننا، جیسے میں نے کہا نا ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے حوالے سے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقصد اور مصلحت کو دیکھنا ہے۔ انسان کا کیا کام ہے؟ حکم کے پیچھے مقصد اور مصلحت کو معلوم کرے، اور اگر وہ مقصد اور مصلحت کرنے اول کسی حکم سے کرنے آخر میں پوری نہیں ہو رہی، تو مصلحت کو باقی رکھے کہ وہ دوامی ہے حکم کو بدل دے، یعنی بالکل ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ حکم کو بدل دے، اور ان احکامات میں فرق نہیں کر رہے کہ کون سے حکم، بس سب احکامات اس میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی حکم ہے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ آپ نے مصلحت اس کی نکال لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مصلحت تو اب نہیں چل رہی، یا اب جو ہے اب تو کچھ اور چیز چاہیے، تو آپ نے اس کی بنیاد پر حکم کو تبدیل کر دیا۔ یعنی اصل میں آپ نے کیا کیا؟ قیاس نص کی حجیت ہی کو اجتہاد کا موضوع بنا دیا۔ جی جی، اس میں ہاں ایسے ہی، ہاں بات صحیح ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی ان دی اینڈ انہوں نے خود سے نکالا نا، اس میں کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ بھئی یہ ایسے ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پایا بھی نہیں جاتا تھا۔ اب اس کی بنیاد پر آپ جو ہے کچھ ایسے باتوں کو کہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یا یہ رائے بالکل ہو ہی نہیں سکتی، یہ گنجائش حالانکہ پہلے پائی جاتی تھی، یا لوگوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، اس کو صرف اس بنیاد پر کہنا کہ یہ حکم نہیں اب چلے گا، یا کوئی تفصیل اس کی اس طرح سے نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ہی ہو سکتی ہے نظم کی بنیاد پر، خود ظاہر ہے کہ اندین ضنی ہے، لیکن آپ اس کو کوئی ایسے پیش کر رہے ہیں کہ یہ قطعی صحیح۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی غلطی کیا ہے؟ پہلی غلطی ہے قیاس کے معنی میں، یعنی اس کی آپ نے معنی کو صحیح ہم سمجھا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو محض رائے سمجھ لیا۔ اور دوسری غلطی کیا ہے؟ محل قیاس، تو قیاس کا درست محل کیا ہے؟ غیر منصوص احکام، منصوص احکام پر قیاس کو قیاس کا موضوع نہیں بنایا جاتا کہ اس کے اندر علت نکالیں اور پھر اس حکم کو وجوداً اور عدماً اس علت کے وجود و عدم پر دائر کر دیں، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری غلطی محل قیاس میں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ہم ایک اور اس کو اگر آپ اور طرح سے دیکھیں
کنسیپچولی کہ بھائی قیاس کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ شریعت کو متعلق کیا جائے، اور یہ قیاس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ شریعت کو محدود کرنے کے لیے، کہ زندگی کے اکثر دائروں کو شریعت کے حدود سے باہر نکال دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دو بالکل اپوزٹ رجحانات ہیں. اور اسی سے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہو گئی، یہیں سے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہو گئی، یعنی غرض قیاس میں، یعنی قیاس کی غرض میں. قیاس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ بھئی کہ غرض اصلی تعدیہ ہے غیر منصوص میں، نہ کہ تصرف منصوص. یہ بہت جیسے آپ نا جامع قسم کے جملے ہوتے ہیں، بہت مختصر سے، لیکن اس کے اندر بہت معنی پائے جاتے ہیں. بھی ایک جملہ لکھا ہے کہ بھئی غرض اصلی تعدیہ ہے غیر منصوص میں، نہ کہ تصرف منصوص میں. کہ مسئلہ غرض کیا ہے کہ بھئی آپ حکم شرعی کو متعدی کریں منصوص سے غیر منصوص کی طرف، نہ کہ منصوص ہی میں تصرف کرنے لگے. یعنی وہی بات کہ آپ نص ہی کو جو ہے وہ قیاس کا موضوع بنا لیں. یہ بات ہو گئی کہ بھئی جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ تیسری غلطی کس کے بارے میں؟ غرض کے بارے میں. قیاس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں چوتھی غلطی قیاس کے اہل میں ہے. یعنی ہر شخص کو اس کا اہل سمجھتے ہیں. کوئی بھی آدمی جو تھوڑا سا پڑھ لکھ گیا ہے، اس کو زبان تھوڑی بہت آ گئی ہے، وہ اس کا اہل ہے کہ بھئی وہ قیاس کر سکے. وہ جو آپ بات پوچھ رہے تھے وہ چوتھی بات ہے. جیسا کہ بعض اہل جرت کے، ابھی اہل جرت سے مراد کیا ہے؟ وہ متجددین ہیں اس زمانے کے، نئی روشنی والے ہیں، نئی تہذیب والے. تو نئی روشنی نئی تہذیب کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا. تو کہہ رہے ہیں بعض اہل جرت کے لیکچروں میں یہ تصریح دیکھی گئی کہ لکم دینکم ولی دین. کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اجتہاد کو عام کرنے کی بات ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. کوئی ہر آدمی کے لیے اس کا دین اس کی رائے پر مبنی ہے. بس وہ کچھ اصول ہیں، کچھ چیزیں بنیادی، ان کو سامنے رکھے، بس اس پر نہ وہ ہاتھ صاف کرے. باقی ہر چیز کو وہ قیاس کا اجتہاد کا موضوع بنا سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ علماء اصولیین نے بدلائل قویہ اجتہاد کے شرائط کو ثابت کر دیا ہے، جس سے عموم باطل ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ علماء اصولیین ہیں، انہوں نے دلائل کے ذریعے سے اور قوی دلائل کے ذریعے سے جو اجتہاد کی شرائط ہیں ان کو ثابت کر دیا ہے کہ کون اس کا اہل ہے اور کون نہیں ہے. اس سے عموم باطل ہوتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں اگر آپ کے مطلب کو مان لیا، اگر چاہیے مطلب ہی درست نہیں ہے، لیکن بفرض اعلیٰ سبیل التنزل کہ آپ کے درجے پر آتے ہوئے آپ کے مطلب کو صحیح مانتے ہوئے ہم کہیں کہ بھئی تب بھی جو ہے نا عموم باطل ہوتا ہے، اگرچہ اس آیت کے مطلب ہے ہی نہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں اور لکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین کے معنی بھی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور موٹی بات بھی ہے، یہ تو ان کا ذکر ہے نا، تو ان سے کافروں کی بات ہو رہی ہے. اور موٹی بات بھی ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حاصل حقیقت قیاس و اجتہاد کا اوپر مذکور ہوا ہے، جو حاصل ہے کہ بھئی قیاس کا اور اجتہاد کا حاصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اس کی نظیر وکلاء کا کسی مقدمے کو کسی دفعہ کے تحت میں داخل کرنا ہے. بہت اچھی مثال ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وکلاء کا جو وکیل ہوتے ہیں وہ کسی مقدمے کو جو مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے قانون کی کسی دفعہ کے تحت داخل کرتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں پھر اس کو دیکھ سکیں، اس کی بنیاد پر جرا کر سکیں، جو بھی کر سکیں، کورٹ میں کیس لڑ سکیں. کہہ رہے ہیں یہ ہے اصل میں کہ وکلاء جو ہیں کسی مقدمے کو کسی دفعہ کے تحت میں داخل کرتے ہیں. سو ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص اس کا اہل ہو، ٹھیک ہے، تو وکالت کے پاس کرنے کی حاجت ہی نہ ہو. بس جس طرح یہاں شرائط ہیں کہ قانون پڑھا ہو، یاد بھی ہو، کی غرض بھی سمجھی ہو، یعنی قانون کی غرض بھی سمجھی ہو، پھر مقدمے کے غامض پہلوؤں کو سمجھتا ہو، تب یہ لیاقت ہوتی ہے. جیسے وہ ایک لطیفہ سا بیان کیا نا انہوں نے کہ بھئی کو آدمی جو ہے وہ خود سے قانون کی غرض طے کر لے. اس زمانے کی مثال ہے کہ بھئی ٹرین کا تھا کہ بھئی اتنے کلو پر جو ہے نا اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں اگر آپ نے سامان ہو. تو اب وہ ایک خان صاحب تھے، کون تھے، انہوں نے کئی من اٹھایا ہوا تھا سامان. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو وجہ اصل میں یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا اتنا ہی اٹھا سکتے ہیں، اس لیے حکومت نے قانون دیا ہے کہ چونکہ میں اتنا زیادہ اٹھا سکتا ہوں، میں اسی کے اندر آتا ہوں. تو انہوں نے خود سے جیسے کوئی قانون کی حکمت اور علت بیان کر کے کہا کہ مجھ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی نہیں چل سکتی. آگے آگے انہوں نے کہا کہ آپ کو دینا ہوگا پیسے جو بھی دینے. کہہ رہے ہیں یہی بات ایسی، یہاں پر بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا قانون پڑھا ہو، یاد بھی ہو، اس کی غرض بھی سمجھی ہو، پھر مقدمے کے غامض پہلوؤں کو سمجھتا ہو، اس کے جو دقیق پہلو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، تب یہ لیاقت ہوتی ہے کہ تجویز کرے کہ فلاں دفعہ میں یہ مقدمہ داخل ہے.
تب یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مقدمہ فلاں دفعہ میں داخل، ورنہ ہر ایک کی بات نہیں چلتی اس میں۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھیے، یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب یہ دوسری گفتگو ہے، وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسری گفتگو ہے کہ آیا اب اس قوت و ملکہ کا شخص پایا جاتا ہے یا نہیں، کہ جس کو یہ ملکہ حاصل ہو یا قوت اس کو حاصل ہو، جو اہلیت اجتہاد رکھتا ہے یا نہیں، یہ ایک خاص گفتگو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فرقہ ہے اور فرقہ جو مقلدین اور غیر مقلدین کے باہم، یعنی یہ ایک خاص گفتگو ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس وقت کلام کا طویل کرنا امر زائد ہے، یعنی اس وقت اس کو موضوع بنانا ایک امر زائد ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مقلدین اور غیر مقلدین کے مباحث یہاں پہ شروع کر دیں، کیونکہ اس مقام میں، کیونکہ مقام ان غلطیوں کے بیان کا ہے، یہ جو کتاب ہے اور خاص طور پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ان غلطیوں کے بیان میں ہے جن میں جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی، جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی۔ اس سے ہم نے کہا نا کہ بھئی علی گڑھ کے طلبہ بھی گویا اس کتاب کا ایک محرک بنے، کے سامنے خطبہ پیش کیا گیا تھا۔ جدید تعلیم والے کون ہیں؟ وہ جو نئی روشنی والے ہیں، نئی تہذیب والے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ مغربیت کے زیر اثر ہیں، یا نیچریت کے زیر اثر ہیں، یا مادیت کے زیر اثر ہیں، متجددین ہیں، تو کہہ رہے ہیں جن میں جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی ہے۔ اس لیے اس باب میں صرف اس قدر عرض کرنا کافی ہے کہ اگر فرض کر لیا جاوے کہ ایسا شخص اب بھی پایا جاتا، یعنی اگر فرض کر لو کہ ایسا شخص اب بھی پایا جاتا ہے، تب بھی سلامتی اسی میں ہے۔ فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ایسا شخص اب بھی پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ نہیں پایا جاتا، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ پایا جاتا ہے، تب بھی سلامتی اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اجتہاد و قیاس پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہمارے نفوس میں غرض پرستی اور بہانہ جوئی غالب ہے۔ تو بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتری اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے اجتہاد اور اپنے قیاس پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ جو ہمارے نفوس ہیں اس میں غرض پرستی اور بہانہ جوئی غالب ہے۔ اگر اجتہاد سے کام لیا جاوے گا تو قریب یقینی امر کے ہے، یعنی قریب قریب یقینی بات ہے کہ ہمیشہ نفس کا میلان اسی طرف ہوگا جو اپنی غرض کے موافق ہو۔ نفس کا بیان تو ادھر ہی ہوگا جو آپ کی اپنی غرض کے موافق ہو، اپنی خواہش کے موافق ہو، اور پھر اس کو دیکھ کر دوسرے نااہل اس کا بہانہ ڈھونڈ کر خود بھی دعویٰ اجتہاد کا کریں گے۔ یعنی آپ اگر چلو مان لیں کہ اہل ہیں بھی، لیکن کیونکہ ہمارے نفوس کے اندر جو ہے نا وہ کیا معاملہ ہے، غرض پرستی اور بہانہ جو غالب ہے، تو اجتہاد سے کام لیا جاوے گا تو ہمیشہ نفس کا ملان اسی طرف ہوگا جو اپنے غرض کے موافق ہو، تو اس کا بہانہ کر کے جو ہے بہت سے نااہل بھی آ جائیں گے اور خود بھی اجتہاد کا دعویٰ کریں گے اور کہہ رہے ہیں تقویٰ و تدین سب مختل ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، نہ دین باقی بچے گا نہ تقویٰ باقی بچے گا، سب خواہش اور نفس کی پرستش ہوگی۔ جی 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 ہوں، ہاں ایسا ہی ہے۔ لیکن وہی کہہ رہے ہیں نا، جب اس طرح سے کیا جاوے گا تو کچھ نااہل بھی سامنے آ جائیں گے، وہ آگے بڑھ کے یہی کام کرنا شروع کر دیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ جو اہل ہوں وہ بھی نہ کریں گا یا نہیں چاہ رہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ نیا مسئلہ سامنے آئے گا تو اس کے لیے تو ہوگا اجتہاد، اس کے ذریعے قیاس بھی ہوگا، مراد یہ ہے کہ بھئی جیسے اپنا یعنی پچھلوں سے اختلاف کر کے کوئی نیا مسئلہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر بیان کیا جائے، کی بات کر۔ باقی ظاہر ہے کوئی ایسا مسئلہ جس میں کوئی نظیر پائی نہیں جاتی ہے اور نیا بالکل سامنے ہے، ظاہر ہے وہاں تو ہو گئی، اس سے تو مفر نہیں ہے، تو ان معنوں میں تو کبھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو اجتہاد کے دروازے کی بند کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ کھول دیا جائے، ہر طرح کا اجتہاد ہو سکے اور ہر پچھلی رائے سے مکمل طور پہ اختلاف کرنے کی آزادی ہو، وہی چاہتے ہیں۔ جیسے وہ کتاب بھی ہے نا کہ زنجیر پڑی دروازے پر، سہیل عمر صاحب کی، وہ بھی یہی اجتہاد کے بارے میں ہے۔ ہاں وہ کتاب کا عنوان ہے زنجیر پڑی، یہی ہے نا، زنجیر پڑی دروازے پر، غالب عنوان ہے، تو مراد بھی یہ ہے کہ جو اجتہاد کا دروازہ ہے گویا اس پر زنجیر ڈال دی گئی، تو ہم کرنے کا کام یہ ہے کہ اس زنجیر کو توڑ دیا جائے، اس دروازے کو چوپٹ کھول دیں۔ ہاں بالکل، آپ کو دیکھا ہی جائے گا کہ وہ جو صحیح کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا، شرائط اس کی پوری ہے کہ نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ اہل ہے کہ نہیں، ہر ایک دیکھا جائے گا۔
کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہوگا یہ کہ باقی لوگ بھی پھر اس کا دعویٰ کریں گے، اور دعویٰ اجتہاد کا کریں گے، اور تقویٰ و تدین سب مختل ہو جاوے گا۔ اس کی نظیر حصی ہے، حصی مثال اس کی یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے کے سامنے کسی کو، حتیٰ کہ حکام ماتحت کو بھی، دفعہ قانونی کے دوسرے معنی سمجھنے کی اجازت محض اس بنا پر نہیں دی جاتی۔ حکام بھی ہیں اور دوسرے جو ذمہ داران ہیں حکومت کے اندر، ان کو بھی ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے کے سامنے کچھ بات کرنے کی وہ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ ان کو سب سے زیادہ قانون کے معنی سمجھنے والا سمجھ لیا گیا، مان لیا گیا کہ جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ قانون آپ سے زیادہ جانتا ہے، تو آپ اس کے فیصلے کے آگے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے غلطی کی، کہ اصل میں اس کو وہاں ڈالنا تھا، آپ نے وہاں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کی مخالفت کی اجازت سے ہر شخص اپنے طور پر کارروائی کر کے ملک میں تشویش اور بدنظمی کا سبب ہو جاوے گا۔ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ کیوس پیدا ہو جائے گا، تشویش پیدا ہوگی، بدنظمی پیدا ہوگی۔ بس یہی نسبت ہم کو مجتہدین کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حاصل اغلاط متعلقہ اصول اربعہ کا یہ ہے، حاصل جو ہم نے دیکھا نا کہ جو 4 اصول اربعہ ہیں، کہ جو 4 سورسز آف شریعت ہیں، مصادر شریعت ہیں، ان کے بارے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں، وہ غلطیاں کیوں کی گئی؟ اسی بیک گراؤنڈ جو میں نے ذکر کیا شروع میں، کی وجہ سے کی گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ کہ قرآن کو حجت بھی مانا اور ثابت بھی مانا، مگر اس کی دلالت میں غلطی کی۔ 2 مسائل تھے اس میں، وہ کیا مسائل تھے جی؟ تو 2 ہفتے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خیر وہ 2 مسائل یہ تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ تمام جو احکامات شرعیہ ہیں وہ قرآن مجید ہی میں منحصر ہیں، پہلی بات یہ تھی۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ آپ قرآن میں مسائل سائنس نکالنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن کی سائنسی تعویلیں بیان کرتے تھے۔ 2 مسئلے تھے، وہ جو خاص طور پہ دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن کو حجت بھی مانا اور ثابت بھی مانا، مگر اس کی دلالت میں غلطی کی۔ وہ جو ہے نا قرآن مجید کی سائنسی تفسیر ہے، یا اس سے سائنسی جو ہے وہ تھیریز برآمد کرنا ہے، یا اس کی معجزات کا انکار ہے، یا ایسی تعویلات و تشریحات ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں سائنٹزم ایک خاص طرح کی اس کے ساتھ لگا کھا سکیں، یہ کیا ہے؟ دلالت میں غلطی۔ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو حجت مانا، ثابت مانا، لیکن دلالت میں غلطی کی۔ اور حدیث کو حجت تو مانا مگر ثبوت میں کلام کیا۔ کہہ رہے ہیں فی نفسی تو بات اللہ کے نبی کی حجت ہوتی ہے، لیکن جتنی احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کے ثبوت میں مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے دلالت سے بحث ہی نہیں کی، کیونکہ ثبوت ہی میں مسئلہ ہے، قطعی الثبوت ہی نہیں ہے وہ، تو دلالت کی بات تو بعد میں آئے گی۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی حدیث کو حجت تو مانا مگر ثبوت میں کلام کیا، اس لیے دلالت سے بحث ہی نہیں کی، اور اجماع کو حجت ہی نہیں مانا۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے پورا اس پر بات کی تھی، اجماع کو سرے سے حجت ہی نہیں مانا، اور قیاس کی جگہ ایک اور چیز مخترع کر کے، یعنی ایک اور چیز خود سے گھڑ کر، وہ کیا؟ جس کو رائے کہتے ہیں، جس کو رائے محض کہتے ہیں، اس کو اصل بنا دیا، یعنی معیار ثبوت احکام کا قرار دے دیا، اس کو اصل معیار ثبوت احکام کا قرار دے دیا، کس کو؟ اس رائے کو، اور قیاس کی جگہ اس کو، اور وہ مخترع چیز کیا ہے؟ رائے ہے، رائے محض ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا حاصل ہے جو کہ 4 اصول اربعہ ہیں ان سے متعلق اغلاط کا۔ جی کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی بات ہے تو کر لیں۔ جی جی آپ وہی جو بات ہم پہلے بیان کر رہے تھے نا، اگر آپ دوسرا پہلا دیکھیں گے تو انتباہ چہرم ہے، جہاں پہ قرآن مجید کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے حوالے سے کتاب اللہ کے متعلق 2 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ کہ احکام کو قرآن ہی میں منحصر مانا، یعنی دوسرے الفاظ میں حدیث کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی نا دلالت میں غلطی کی ہے، کہ اس کو دیکھا جائے کیوں کیا؟ کیونکہ حدیث کی حجیت خود قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے، تو پہلی بات بھی دلالت میں غلطی ہے۔ غلطی سے کیا مراد ہے؟ کہ صحیح بات تک پہنچ نہیں سکے، جو بات کا مدلول تھا اس تک نہیں پہنچے، اور اس میں غلطی کی۔ اور دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن میں مسائل سائنس پر منطبق ہونے کی کوشش کی، ان کو منطبق کرنے کی کوشش کی، اور ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا کہ جو اس زمانے کے مسائل ہیں، اس زمانے کی تھیریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تشریح کی، اس کی تعویل کی۔ سر سید کے ہاں بہت دفعہ میں نے آپ سے مثالیں پیش کی ہیں اس کی بہت سی، کہ بھئی حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے جو واضح طور پر موجود ہیں قرآن مجید میں، اس کی کس طرح تعویل کی،
طرح تشریح کی کہ اس کو جو ہے اس زمانے کی جو ہے خاص طرح کی سائنس پرستی تھی، یا خاص طرح کا سائنٹزم تھا، اس کے ساتھ اس کو فٹ بٹھا سکیں اور کوئی مسئلہ نہ، کوئی تضاد پیدا نہ ہو. یہ اصل میں کیا ہے، دلالت میں غلطی ہے. تو اس کو نہیں، مطلب ویسے تو ظاہر ہے وہ مانتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم بالکل قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یعنی ثبوت میں کوئی مسئلہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کی ثبوت میں کوئی مسئلہ ہے، نہیں، یہ بات نہیں کی. ان کا نہیں ہے تو بالکل صحیح اور اللہ سے اس کی نسبت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تعبیرات تشریحات آپ لوگوں نے کی ہیں یہ درست نہیں ہے. یہ مولویوں نے کام سارا خراب کیا ہے یا علماء نے کام خراب کیا ہے. اصل میں جو ہے نا اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے، تو کیا ہے وہ دلالت میں غلطی کر رہے ہیں. جی. یہ ہم شروع سے عرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر نیچریت ہے. نیچریت پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے، بہت دفعہ کی ہے کہ نیچریت کیا ہے. تو نیچریت اصل میں سائنٹزم ہی ہے، یہ سائنس پرستی ہی ہے. اور یہ سمجھنا ہے کہ جو نیچر ہے، جو فزیکل دنیا پائی جاتی ہے، اس میں جو قوانین پائے جاتے ہیں وہ قوانین حتمی قطعی ہوتے ہیں، اور ان حتمی قطعی قوانین کا جو علم ہے اس کو سائنس کہا جاتا ہے. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ان قوانین میں. تو اب جو قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قوانین ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو قطعی بات ہے. اب کیا کریں گے؟ ہاں، اب چونکہ ورک آف گاڈ میں اور ورڈ آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا، تو ہم قرآن میں چونکہ ورک آف گاڈ تو ہمارے سامنے ہے، مشاہدہ ہے، وہ تو قطعی ہے. اب ورک آف گاڈ ہے، اس میں چونکہ تعویل تشریح کی گنجائش ہوتی ہے ورڈ آف گاڈ میں، یعنی خدا کے لفظ میں، تو وہاں اس پر ہم ہاتھ صاف کریں گے. جی. ہاں، ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کر رہے ہیں نا. تو ایسی بات ہے کہ پہلی بات ہے کہ ورک آف گاڈ کو جاننے کی بات کر رہے ہیں، تو ورک آف گاڈ کو جاننا ہے جو جس کو سائنس کہہ رہے ہیں، یہ بات ہی درست نہیں ہے. سائنس خود ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ خود ایک تناظر ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کو حتمی علم فراہم نہیں کر رہا ہوتا. اور پھر آپ نے یعنی کہ ایک بات جو ویسے ہی ضنی تھی کی بنیاد پر نظم تعویل کی، یہ تو درست نہیں ہے. کیونکہ ہم نے عقل و نقل میں تعارض کے حوالے سے یہاں دیکھا تھا نا کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. جب عقلی دلیل ضنی ہوگی تو پھر نقلی دلیل میں تعویل نہیں ہو سکتی. صرف ایک صورت ہے کہ جب نقلی دلیل قطعی ہو. تو یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جو عادت سے باتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی سائنسی جو قوانین ہیں یا گویا، یہ سب قطعی ہوتے ہیں. یہ قطعی نہیں ہوتے، تو وہ عقلی دلیل کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بات کی تھی اس پہ کہ کیونکہ متکلمین بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جب عقل و نقل میں تعارض ہوگا تو ہم عقل کو مقدم کریں گے. تو کہتے ہیں آپ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو عقل و نقل میں تعارض ہو رہا ہے. عقل تو کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، آگ ہمیشہ جلائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے. یا مثلاً جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قوانین ٹوٹ جائیں یا پانی اچانک کھڑا ہو جائے سمندر کا، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ خلاف عقل ہے. جب خلاف عقل ہے تو نقل میں تعویل ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اصول کیا ہیں. تو یہ جو اس کو وہ خلاف عقل کہہ رہے ہیں، وہ خلاف عقل نہیں ہے. وہ قوانین صرف وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ حکم عادی ہے. حکم عادی حکم عقلی میں ہم نے فرق کیا بہت دفعہ. تو حکم عادی کس بنیاد پر جنم لیتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا، بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ شے ہمیشہ ایسے ہی ہوگی. حکم عادی ہے، عادت کی بنیاد پر آپ حکم ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ حکم عقلی نہیں ہے. حکم عقلی وہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ جیسے ہم دیکھا تھا 3 احکام ہے، احکام عقلیہ ثلاثہ، اس پر بات کی تھی. ایک یہ ہے کہ بھئی نیسیسٹی کا حکم لگائیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کنٹینجنسی کا حکم لگائیں. یا تو آپ کہیں گے واجب ہوتی ہے کوئی شے، یا ممکن ہوتی ہے، یا مستحیل ہوتی ہے، پاسبل ہوتی ہے. یہ احکام عقلیہ ہے. اگر آپ کہیں گے بھئی نص کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ تضاد آ رہا ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو جس چیز کے ساتھ آ رہا ہے وہ واجب تھی، اس کو ممکن بتایا گیا یہاں پہ، یا وہ مستحیل تھی، اس کو ممکن بتا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. یا کسی ایسی شے کو جو ہاں مستحیل تھی اس کو ممکن کہہ دیا وغیرہ. جیسے وہ ان کے خیال میں یہ مستحیل ہے کہ آگ نہ جلائے، حالانکہ یہ مستحیل عادی ہے، یہ مستحیل عقلی نہیں ہے. ہم نے یہ فرق بہت دفعہ یہاں پہ کیا ہے، بلکہ آغاز میں اس پر پوری بات کی تھی کہ کیا مطلب ہے ان دونوں کا. یعنی جو حکم عادی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور حکم عقلی کیا ہوتا ہے، اور ان میں کیا فرق ہے. جی. آج اب وہ یہ سمجھ لیں گے تو پھر ان کو ضرورت نہیں رہے گی تعویل کرنے کی. پھر وہ خامخواہ جو ہے وہ نص کی تشریح و تعویل ایسی نہیں کریں گے کہ وہ اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کریں. وہ مان لیں کہ ہاں بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا نہ ہو. یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ پروبلسٹک ہے، ان دی اینڈ قطعی نہیں ہے. کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ اخلاف ہو نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ اب تو اگر آپ ویسے دیکھیں تو وہ سائنٹزم ویسے ہی اب نہیں چلتا، اگرچہ ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے عام طور پہ. عوام ویسے ہی سمجھتے ہیں، یا
लेकिन जो कम से कम फ़लसफ़ा साइंस जानते हैं, उनके यहाँ तो उसकी कोई अहमियत नहीं। क्या ये बात कहती है यानी कि ये वो मुल्ज़ात जो थे और जाना और ये रास्ते बंद करना शुरू, ये उस दौर में पहले जो थे दौर जो अब इनका चांस नहीं है, ये बात क्या है नहीं, कि असल में इसी तौर पे क्योंकि वो तो मोजज़ात थे ना, तो क्योंकि अब नबी कोई नहीं आएगा तो मोजज़ा नहीं हो सकता, ज़ाहिर-सी बात है। वैसे तो ये हो ही सकता है, वैसे कुछ भी हो सकता है, आप जो भी आप सोच सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो मोजज़े के तौर पे नहीं होगा, कि मोजज़ा अब इसलिए नहीं हो सकता है कि नबी नहीं है। वरना ये अब भी हो सकता है कि जो है वो पानी खड़ा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आग ना जलाए, भी हो सकता है। हाँ, अभी भी हो सकती है, हाँ, होती भी है, बिल्कुल। जी, जी, आप क्या कह रहे हैं? हैं? हाँ, एल्गोरिथम। हाँ, ज़ाहिर है, तंज़ ही है, यानी मतलब मुराद है कि वो लोग जिनको मतलब उन फूलों की परवाह नहीं है और वो कुछ भी कह देते हैं आगे बढ़कर, और उनके ख़्याल में जो है दीन के अंदर भी और कुरान मजीद के हवाले से भी कोई बात भी राय और ज़न्न और क़ियास की बुनियाद पे की जा सकती है। ज़ाहिर है वही बात कर सकते हैं ना कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन से मुराद ये है कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तो मर्ज़ी तुम करो, और मेरी अपनी मर्ज़ी है कि जो मर्ज़ी मैं करूँ। ये बात वही कर सकता है जिसमें जुर्अत हो। हाँ, ये बात सही है आपकी। इस पे इजमा हो जाएगा, ज़ाहिर है कि वो तो बहुत मोतबर होगा। बाकी जिसमें इख्तिलाफ़ होगा चीज़ों में, इख्तिलाफ़ ज़ाहिर है उसमें देखा जाएगा कि दलील किसकी क्या है, क्या नहीं है। ज़ाहिर है हम तो नहीं देखेंगे, वो तो वही देखेंगे जो कि आलिम है इसके। लेकिन वो होगा इन दिन ज़न्नी, यानी उस तरह से कतई बात नहीं होगी। इसलिए उसके इनकार करने पे कोई आप काफ़िर नहीं हो जाएँगे, या ऐसा नहीं होगा कि आप पर कोई हुक्म इस तरह का लगा दिया जाए। वो नहीं, हाँ की बार वो अगर एक हो चल जाएगा कि हाँ, वो शायद भी हाँ, है। वो तो ये फिर नहीं, नहीं, फिर असल पे में है, जो इजमा का तसव्वुर जो बावजूद कि हमने इसमें देखा था ना, वो सिर्फ़ एक फ़िक़्ह का नहीं है, वो तमाम उलमा का है। तो हर असल फिर के जो हर फ़िक़्ह के असल में तसव्वुर इजमा का यही है। बाकी वैसे इसमें लोग कह रहे हैं, असल में जो इजमा जिसको कहते हैं ना, जिसको मस्दर शरीयत बोलते हैं, उससे मुराद वो इजमा है जो तमाम उलमा का होता है। अब वो एक्चुअल में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो एक अलग बहस है, उस पे हम नहीं जा रहे। कहते इसको हैं, समझ रहे हैं बात? बाकी वैसे ये भी कह दिया जाता है कि जैसे भई इस पर जो है ना, गोया फ़िक़्ह हनफ़ी के लोगों का इजमा है, उन सब के यहाँ जैसे ये बात ऐसे है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, उनके अंदर नहीं पाया जाता। ये एक अलग, लेकिन वो ये इजमा का वो मतलब नहीं है जिसको हम मस्दर शरीयत कहते हैं। गो यानी चाहे वो अमली तौर पर होना हो या ना हो, यानी इल्मी तौर पे होने का हम इस हाँ, तरीके ज़ाहिर है, से कर अमली सकते तौर पे वो हो सकता है, नहीं हो सकता, अब क्या सूरत-ए-हाल है, क्या नहीं है, माज़ी में हुआ, नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि हुआ भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में जिसमें दावा किया जाता है, वहाँ एक्चुअल में नहीं हुआ होता, ये बात भी सही है, ऐसा ही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि जो डेफ़िनिशन है उसकी, वो क्या है? और जिसको कहा जा रहा है कि जो है ना, मिन जुमला उसूल शरअ में से जो है, इसको इजमा कहते हैं। तारीफ़ यही है कि तमाम मुज्तहिदीन का इत्तिफ़ाक़, उम्मत मोहम्मद के, ना कि किसी एक फ़िक़्ह के। क्या कहते हैं? हैं। मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है, कि यानी तो रवायती अगर कहा कि पॉसिबल नहीं, ज़ाहिर है कि मतलब पॉसिबल हो। मुराद है कोई नया मसला सामने आएगा तो ज़ाहिर है कि हुक्म शरई उसके बारे में जाना जाएगा कि क्या है क्या नहीं। मानों में तो मुमकिन है, लेकिन जिन मानों में इज्तिहाद और क़ियास की ये बात कर रहे हैं जो कि मुजद्दिदीन हैं, ज़ाहिर है कि वो दुरुस्त नहीं। ये बात यहाँ पे की गई।
यही अब ज़ाहिर है किसी एक का दुरुस्त होगा, 2 मुतज़ाद बातें दुरुस्त तो नहीं हो सकती बैक वक़्त। यहाँ बताया जा रहा है क्या बात दुरुस्त है और क्या बात दुरुस्त नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है ये तो नहीं हो सकता कि दोनों ही दुरुस्त हों उस मसले में। एक आदमी कह रहा है कि ये चेयर जो है ये काली है, एक कह रहा है सफ़ेद है। ज़ाहिर है कि या तो काली होगी या सफ़ेद होगी। हुँ? हाँ, ऐसे इज्तिमाई ज़िद्दैन और इर्तिफ़ाई ज़िद्दैन हो सकता है वैसे, इज्तिमा नहीं हो सकता। इर्तिफ़ा हो सकता है ज़िद्दैन का। लेकिन नक़ीज़ैन जो होती हैं उनका ना इर्तिफ़ा हो सकता है ना इज्तिमा हो सकता है। इनमें फ़र्क ये है कि ज़िद मसलन ये है, ये भी मैंने यहाँ बयान किया था कि ज़िद है होना नक़ीज़ है होना और ना होना। जैसे मैं कहूँ कुर्सी है, कुर्सी नहीं है। कुर्सी और नॉट कुर्सी समझ रहे हैं बात? ये क्या है? ये नक़ीज़ है। और ज़िद क्या है? ज़िद है कुर्सी का सफ़ेद होना है, कुर्सी का काला होना। मुमकिन है कुर्सी ये तो नहीं हो सकता है कुर्सी सफ़ेद भी हो और काली भी हो, लेकिन ये हो सकता है कुर्सी नीली हो, पीली हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुर्सी हो भी और ना भी हो। तो ये भी नहीं हो सकता कि कुर्सी ना हो और ना हो। यानी नक़ीज़ैन का इर्तिफ़ा यानी दोनों का ना होना लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल जिसे कहते हैं ना, ये नक़ीज़ैन में ये दोनों नहीं हो सकते। जो ज़िद्दैन है, उसमें सिर्फ़ जो है वो इज्तिमा नामुमकिन है, इर्तिफ़ा हो सकता वो तो है। आपने अपनी टर्म एक जो मतलब तो वो इनके यानी यानी बुनियादी बुनियादी फ़र्क क्या फ़र्क है? जो हैं यानी वो जदीद तो होता है शुबा कि वो शायद उस यानी उस इल्मी मेयार के लिए या वो शायद पूरे आलिम नहीं होते इस ज़ाहिर है ये जदीद से ये शुबा हो रही है। हाँ, ज़ाहिर है इस मतलब लिहाज से इनमें अब ज़ाहिर है जो जदीद फ़र्क हैं वो थोड़ी मानते हैं कि हम जदीद हैं। ज़ाहिर है कि जो जदीद आलिम होगा वो ये तो नहीं कहेगा मैं जदीद आलिम हूँ या मैं मुतजद्दिद हूँ। ज़ाहिर है वो ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि मैं तो सही कुरान और हदीस बयान कर वो तो ज़ाहिर है वो तो मतलब मुराद है कि हमने बस कोशिश करनी है कि हम ये जान सकें कि कौन जदीद है, कौन नहीं है। के लिए हम कोशिश ये करें कि भई देखें कि पहले क्या बात की जाती रही है, उलमा क्या बात करते रहे हैं, वगैरह-वगैरह। और अब ये लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे अलग बात कर रहे हैं। ये हम कर सकते हैं, वरना इसमें कोई एब्सोल्यूट क्राइटेरिया हम बयान कर देंगे भई जैसे ये है, इससे आप जज कर लें। वो बयान लोग करते भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो वो आदमी है, वो उसको मानेंगे नहीं। इसलिए कोई इन दी कोई एंड इन दी एंड एग्ज़ाम्पल इम्तिहान ही होता है आपका कि आप जो है वो किसके हाथ चढ़ जाएँ वो भी हो जाए। हाँ जी। कोई कोई एग्ज़ाम्पल दी इसकी एग्ज़ाम्पल मतलब कैसे मैं दूँ? किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल? तो आपने कहा ना उसकी क्राइटेरिया की मतलब क्राइटेरिया जो है जैसे हमने पिछली बार बात की थी ना कि इजमा मसलन आप एक क्राइटेरिया रख लें इजमाही आरा है उम्मत की के खिलाफ तो नहीं जा एक बड़ा क्राइटेरिया है ना ज़ाहिर है वो उसमें अगर वो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उस कैटेगरी में जा रहा है वो तो ये कहेगा कि मैं इजमा ही को नहीं मानता जाहिर है वो ये कह रहा है अब इजमा की हुज्जियत के दलाइल क्या हैं वो आपको जानने चाहिए और किस तरीके से उलमा ने उसके बारे में बात की अगर आप तहकीक करना चाहें वो ज़ाहिर है कि वो फिर आप देखते हैं कि वो शुरू से लेके अब तक एक ही बात की जाती रही है। आप इस किताब में देख रहे हैं जो शबीर साहब थानवी साहब ने लिखी है 1908 में। अगर आप पीछे चले जाएँ भई इमाम गज़ाली ने जो है उससे हज़ार साल पहले क्या लिखा है, तो वो बयानी हुई बात लिखी। तो पीछे आप 200 साल मज़ीद पीछे इमाम शाफ़ी ने क्या कहा है, तो वही कहा है रिसाला में। वो एक ही तरह से इजमा को बयान कर रहे हैं, उसकी हुज्जियत के दलाइल बयान कर रहे हैं और वही एतराज़ात जो इस वक़्त किए जाते हैं, वो सब वहाँ लिखे हुए हैं। कोई नया एतराज़ नहीं जो आप निकाल के दिखा सकेंगे, जो अब जैसे लोग कर रहे हैं और उनको पता नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एतराज़ वहाँ मौजूद है। यानी आप देखेंगे एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है जिसमें एक बात एक तसलसल के साथ की जाती रही है और अब आके उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि कुछ आपको ज़ाहिर हो सकता है आपको लगे कि बज़ाहिर तो मुझे ये बात ज़्यादा मंतकी लग रही है, जो ये वाली बात कर रहे हैं। इस वक़्त जो साहब बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक अहम बात है, क्या वजह है कि किसी को ये बात समझ में नहीं आ सकी और सब उस चीज़ को एक ख़ास तरीके से देख रहे हैं। वो सब लोग ऐसे हैं जो कि तक़वा में और तदय्युन में और दीनी इल्म में गोया एक ख़ास दर्जा रखते हैं। तो कुछ तो है। इसका मतलब मेरा अपना जो मिज़ाज है, अपना ज़ौक़ है, अपनी नज़र जो है वो खुद कुछ थोड़ी-सी करप्ट हो गई है अपने ज़माने की वजह से। ये वजह भी तो हो सकती है। चलिए जी बस नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह खाना होगा।